اتخذ اور بنا لیا قوم موسیٰ کی نے من بعد ہی اس کے بعد من حلیہم اپنے زیورات سے اجلن بچڑا جاسدن جو کہ جسم تھا لہو اس کی خوارن آواز جو تھی گائے جیسی تھی۔ قوم موسیٰ نے موسیٰ کے بعد اپنے زیور کا ایک بچڑا بنا لیا، وہ ایک جسم تھا جس میں سے گائے کی آواز نکلتی تھی۔ علم کیا نہیں یرو دیکھا ان لوگوں نے انہو بے شک وہ لا یکلمہم نہیں کلام کر سکتا ان سے ولا یہدیہم اور نہیں ہدایت دے سکتا ان کو سبیلا راستے کی۔ تو ان لوگوں نے یہ بھی نہ دیکھا کہ نہ وہ ان سے بات کر سکتا ہے اور نہ ان کو راستہ دکھا سکتا ہے۔ اتخذوہ تو انہوں نے بنا لیا اس کو معبود، وکانو اور وہ تھے ظالمین ظالم اور وہ ظالم لوگ تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق تورات لینے گئے۔ ادھر فرعونیوں کے جو زیور بنی اسرائیل کے پاس رہ گئے تھے، سامری نے انہیں جمع کیا اور اپنے پاس سے اس میں مٹی کی مٹھی ڈال دی جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کی ٹاپ سے نکلی تھی۔ اللہ کی قدرت سے وہ سونا گل کر ایک گائے کی شکل کے ہو گیا، اور کیونکہ وہ کھوکھلا تھا اور اس میں سے آواز بھی آنے لگی بالکل گائے جیسی، تو سامری نے بنی اسرائیل کو بہکا کر اس کی عبادت کرانی شروع کر دی۔ بہت سے لوگ اسے پوجنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کے فتنے کی خبر دی، تو سامری نے انہیں کہہ دیا کہ یہی خدا ہے۔ موسیٰ کو وہ لوگ بھول گئے، ان کو اتنی بھی سمجھ نہ آئی کہ وہ تو جو بچڑا تھا، جو ان کا بت تھا، وہ تو کسی بات کا نہ جواب دے سکتا تھا اور نہ کسی کو نفع نقصان دینے کا اختیار رکھتا تھا۔ بچڑے کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جو کہ سب کا خالق و مالک ہے۔ ولما اور جب سقطا گر پڑے فی ایدیہم اپنے ہی ہاتھوں میں، وراؤ اور دیکھا انہم بے شک وہ قد تحقیق ضلوا گمراہ ہو گئے ہیں، قالو تو کہنے لگے لا علم اگر نہ یرحمنا رحم کرتا ہم کو ہدایت دیتا ربنا ہمارا رب ویغفر لنا اور نہ ہم کو بخشتا لنکونن تو البتہ ہو جاتے ہم من الخاسرین ہسارا پانے والوں میں سے۔ تو جب وہ شرمندہ ہو گئے اور دیکھا کہ گمراہ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے اگر ہمارا پروردگار ہم پر رحم نہیں کرے گا، ہم کو معاف نہیں کرے گا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ جب اس بچڑے کی محبت میں ان کمی آئی، آنکھیں ان کی کھلیں تو اپنے فعل پر شرمندہ ہونے لگے اور یقین کر لیا کہ واقعی ہم گمراہ ہو گئے ہیں، تو اللہ سے بخشش مانگنے لگے۔ جان گئے کہ اگر معافی نہ ملی تو بڑا نقصان اٹھائیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ سے جھکے اور التجا کرنے لگے۔ ولما اور جب راجع لوٹے موسیٰ علیہ السلام الی قومہ اپنی قوم کی طرف، غضبانہ غصے میں، آسفاً افسوس کرتے ہوئے، قولا کہنے لگے بئس ما کتنا برا ہے حلفتمونی تو نے میری جانشینی کی من بعدی میرے بعد، تو کہنے لگے کہ میرے بعد میری جانشینی تم نے کتنی ہی بری کی۔ اعجلتم کیا تمہیں جلدی تھی امر ربکم اپنے رب کے حکم کی، والقی اور ڈال دی الواح تختیاں، واخذ اور پکڑ لیا براسی سر اخی ہی اپنے بھائی کا، یجرہ کھینچتے ہوئے الیہ اپنے طرف، تو اب غصے سے کیا کی تختیاں ڈال دی اپنے بھائی کے سر کے بالوں کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے۔ قولا کہنے لگے ابنو امہ میری ماں کے بیٹے، ان القوم بے شک قوم استضعفونی کمزور سمجھتی ہے مجھے، وقادو اور قریب تھا یقتلوننی قتل کر دیتے وہ مجھے، فلا پس نہ تشمت تو خوش کر ان کو بالاعداء میرے دشمنوں کو، ولا تجعلنی اور بنا مجھ کو مع القوم الظالمین ظالم قوم کے ساتھ۔ جب موسیٰ اپنی قوم میں نہایت غصے اور افسوس کی حالت میں واپس آئے تو کہنے لگے کہ تم نے میرے بعد بہت ہی برے کام کیے ہیں،
اپنے پروردگار کا حکم جلد چاہا، یعنی کہ تم چاہتے تھے کہ میں جلدی تمہارے پاس واپس لوٹ کر آؤں. تو یہ کہا اور غصے کی شدت سے جو تختیاں تھیں وہ ڈالتیں اور اپنے بھائی کے جو سر کے بالوں کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے. انہوں نے کہا کہ بھائی، لوگ تو مجھے کمزور سمجھتے تھے اور قریب تھا کہ وہ مجھے قتل بھی کر دیتے. ان کی اس بات کے جواب میں حضرت ہارون نے جواب دیا کہ لوگ تو مجھے کمزور سمجھتے تھے اور وہ میرا قتل کر دینا چاہتے تھے. تو ایسا کام نہ کریں کہ دشمن مجھ پر ہنسیں اور مجھے ظالم لوگوں میں شامل مت کریں. موسیٰ اسلام کو اپنی قوم کا کفر معلوم ہو چکا تھا، اسی لیے سخت غضبناک ہو کر واپس آئے اور کہنے لگے کہ تو نے میرے بعد سخت نالائکی کی، تو نے میرا بھی انتظار نہ کیا، میری ذرا سی تاخیر میں یہ ظلم ڈھایا. غصے کے مارے تختیاں ہاتھ سے پھینک دی. غصے سے حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف لپکے، ان کے سر کے بالوں کو گھسیٹا اور فرمانے لگے، انہیں گمراہ ہوتے ہوئے دیکھ کر بھی تو نے میری تختی میں انہیں کیوں نہ روکا؟ کیا تو بھی میرے فرمان کا منکر بن گیا؟ کیا تو بھی میرے خلاف ہو گیا؟ اس پر حضرت ہارون علیہ السلام نے جواب دیا کہ بھائی، میرے سر کے اور داڑھی کے بال نہ پکڑے، میں نے تو ہر طریقے سے انہیں روکا، اس لیے زیادہ نہیں الجھا کہ آپ یہ نہ کہہ دیں کہ تو نے بنی اسرائیل میں تفریق ڈال دی. تو نے میرا انتظار کیوں نہ کیا؟ ورنہ میں ان گمراہوں سے اب تک زمین کو پاک کر چکا ہوتا. انہوں نے تو مجھے کچھ بھی نہ سمجھا، بلکہ وہ تو میرا قتل کر دینا چاہتے تھے. آپ مجھے ان کی طرح نہ سمجھیں، ان سے نہ ملائیں. قولا، کہا، رب اغفر لی، اے میرے اللہ، میرے رب بخش دے مجھ کو، والی اخی، اور میرے بھائی کو، وادخلنا، اور داخل کر دے مجھ کو، فی رحمتک، اپنی رحمت میں، وانت، اور تو ہے، ارحم الراحمین، رحم کرنے والا مہربان. تب انہوں نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر دے اور ہمیں اپنی رحمت میں شامل کر، داخل کر، تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. جب حضرت ہارون علیہ السلام نے خود کو کلیئر کیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ان کی پاک دامی ثابت ہو گئی، تو انہوں نے اپنی قوم سے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ افسوس، تم فتنے میں پڑ گئے ہو، اب بھی کچھ نہیں برگرا، اب تمہارا پروردگار بہت ہی رحیم ہے، کریم ہے، تم میری بات مان لو اور میرے فرمانبردار بن جاؤ. تو آپ اللہ سے دعائیں کرنے لگے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ موسیٰ پر رحم کریے، ان الذین، بے شک جن لوگوں نے اتخذوا بنا لیا، العجل، بچڑے کو، سینالہم، تو عنقریب پہنچے گا ان کو، غضب، غصہ، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، وذلت، اور ذلت، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وکذالک، اور اسی طرح، نزل مفترین، ہم افطرا باندھنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں، یعنی کہ جھوٹ بولنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا، ان پر اپنے پروردگار کی طرف سے غضب واقع ہو گیا اور دنیا کی زندگی میں ان کے لیے ذلت ہوگی، اور ہم جھوٹ باندھنے والے کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں. ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا جب تک ان لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کیا، ان کی توبہ قبول نہ ہوئی. انہیں حکم ہوا تھا کہ اپنے خالق سے توبہ کرو اور اپنے آپ میں ایک دوسرے کے قتل کرو، تمہارے حق میں یہی بہتر ہے، پھر وہ تمہاری دعا قبول کرے گا، وہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. اسی طرح دنیا میں بھی ان یہودیوں پر ذلت نازل ہوئی. والذین، اور جن لوگوں نے عاملوا، عمل کیے، السیئات، برے، ثم تابوا، پھر توبہ کر لی، من بعدہا، اس کے بعد، وآمنوا، اور ایمان لے آئے. تو جن لوگوں نے برے عمل کیے، پھر توبہ کر لی، اس کے بعد پھر ایمان لے آئے، ان ربک، تو بے شک تمہارا رب، من بعدہا، اس کے بعد، لغفور رحیم، بخشنے والا مہربان ہے. تو جنہوں نے برے کام کیے، اس کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے، تو کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار اس کے بعد انہیں بخش دے گا، کیونکہ وہ تو بخشنے والا مہربان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو توبہ قبول کرنے والا ہے، ہاں گناہ کیسا ہی ہو لیکن توبہ کے بعد وہ معاف کر دیتا ہے، کفر و شرک چاہے اس نے کیوں ہی نہ کیا ہو. فرمان ہے کہ جو لوگ برائیوں کے بعد توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں تو اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے. حضرت ابن مسعود سے سوال ہوا کہ اگر کوئی شخص کسی اور سے زنا کاری کرے پھر اس سے نکاح کر لے تو آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی. ولما، اور جب سکتا، ٹھنڈا ہو گیا، اب موسیٰ علیہ السلام سے،
الغضب غصہ، اخذا اٹھا لی، الواح تختیاں۔ تو جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو تختیاں اٹھا لیں، وفی نسخاتها، اور جو ان میں لکھا تھا، ہدن ہدایت، رحمتن اور رحمت، للذین ان لوگوں کے لیے جو ہم وہ لربہم اپنے رب سے یرہبون ڈرتے ہیں۔ تو جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو تختیاں اٹھا لیں اور جو کچھ ان میں لکھا تھا وہ ان لوگوں کے لیے جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ہدایت اور رحمت تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم پر جو غصہ تھا جب وہ جاتا رہا تو سخت غصے کی حالت میں جو انہوں نے تختیاں نیچے ڈال دی تھیں اب اٹھا لی۔ ان میں لکھا تھا کہ ایک امت تمام امتوں سے بہتر ہوگی جو لوگوں کے لیے قائم کی جائے گی، جو اچھی باتوں کا حکم کرے گی اور بری باتوں سے روکے گی۔ تو حضرت موسیٰ نے دعا کی کہ اے اللہ میری امت کو یہی امت بنا دے۔ جواب ملا کہ یہ امت تو امت محمدیہ ہے۔ پھر پڑھا کہ ایک امت ہوگی جو دنیا میں سب سے آخر میں آئے گی اور جنت میں سب سے پہلے جائے گی۔ تو پھر آپ نے یہی درخواست کی اور یہی جواب پایا۔ پھر پڑھا کہ ایک امت ہوگی جن کی کتاب ان کے سینوں میں محفوظ رہے گی، جن کی وہ تلاوت کریں گے یعنی حفظ کریں گے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ ایک امت ہوگی جو اپنے صدقے آپ کھائے گی اور اجر بھی پائے گی۔ حالانکہ اور امتیں جو صدقہ کرتی رہیں اگر قبول ہوا تو آگ اسے کھا لے گی، اگر قبول نہ ہوا پرندوں اور پرندوں نے کھا لیا۔ اس پر بھی کلیم اللہ نے یہی دعا کی۔ پھر پڑھا کہ ایک امت ہی ہوگی جس کا رکن اگر ایک نیکی کر لے تو اس کے بدلے میں 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، 700 تک اسی طرح بڑھتی چلی جائیں گی۔ اس پر آپ نے پھر یہی دعا کی اور پھر وہی جواب ملا۔ پھر ان تختیوں میں آپ نے پڑھا کہ ایک امت ہوگی جو خود بھی شفاعت کرے گی اور ان کی شفاعت دوسرے بھی کریں گے۔ آپ نے پھر یہی دعا کی کہ اللہ یہ مرتبہ میری امت کو دے۔ تو جواب ملا یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس پر آپ نے تختیاں لے لیں اور کہنے لگے اے اللہ مجھے امت احمد میں کر دے۔ واختارا اور چن لیا موسیٰ علیہ السلام نے قومہ اپنی قوم میں سے 70 رجلاً آدمی میقاتینا مقررہ وقت کے لیے۔ فلما پھر جب اخذتہم الرجفۃ پکڑا ان کو زلزلے نے، قالا کہنے لگے ربی اے میرے رب، لو اگر شئتا تو چاہتا، اہلکتہم تو ہلاک کر دیتا ان کو، من قبل اس سے پہلے، و ایایا اور مجھے بھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس مقررہ وقت جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر کی تھی اس وقت کے بعد اپنی قوم کے 70 آدمی منتخب کیے اور کوہ طور پر انہیں لے گئے۔ تو جب ان کو زلزلے نے پکڑا تو موسیٰ نے کہا کہ اے پروردگار اگر تو چاہتا تو ان کو اور مجھ کو پہلے ہی ہلاک کر دیتا۔ اتہلکونا کیا تو ہم کو ہلاک کرے گا، بما بوجہ اس کے، فعل السفہاء جو کیا بے وقوفوں نے، منا ہم سے۔ تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جی جو بے وقوفوں نے کیا، جو ان کی عمل ہے، بے وقوفوں کی عمل ہے، کیا اس کی وجہ سے ہم لوگ بھی جو ہیں وہ ہلاک کیے جائیں گے؟ ان نہیں یا یہ الا مگر فتنتک آزمائش۔ تو جواب ملا کہ یہ تیری آزمائش ہے۔ تو ذلو گمراہ کرتا ہے بہا اس سے، من تشاء تو جسے چاہتا ہے، و تہدی اور تو ہدایت دیتا ہے، من تشاء جسے تو چاہتا ہے، انتا تو ہی ہے، ولینا ہمارا ولی، فاغفر لنا پس تو ہمیں بخش دے، ورحمنا اور رحم فرما ہم پر، وانتا خیر الغافرین اور بے شک تو بہتر بخشنے والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی قوم میں سے 70 شخص کو منتخب کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی شروع کی، لیکن یہ لوگ اپنی دعا میں حد سے تجاوز کرنے لگے، کہنے لگے اے اللہ تو ہمیں وہ دے جو ہم نے نہ ہم سے پہلے کسی کو دیا نہ ہمارے بعد کسی کو دے گا۔ تو یہ دعا اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آئی تو اس پر زلزلہ آ گیا، تو جس سے گھبرا کر حضرت موسیٰ دعائیں کرنے لگے۔ کہا جاتا ہے کہ انہیں لے کر آپ اللہ تعالیٰ سے بنی اسرائیل کی جو بچڑے کی پوجا کی تھی اس کی معذرت کے لیے یہ لوگ گئے تھے، لیکن جب یہاں وہ پہنچے تو کہنے لگے کہ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو خود نہیں دیکھ لیں گے ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں مانیں گے۔ ہم کلام سن رہے ہیں لیکن دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اس پر کراکے کی آواز آئی اور یہ لوگ وہیں پہ مار گئے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رونا چلانا شروع کر دیا کہ اللہ میں بنی اسرائیل کو کیا منہ دکھاؤں گا، ان کے یہ بہترین لوگ تھے، اگر تیری یہی خواہش ہے تو اس سے پہلے ہمیں ہلاک کر دیا ہوتا۔